IMF के साथ इनका क्या मुआहदा हुआ? तो ये 400-450 बिलियन कहाँ से इकट्ठा करेंगे? ये बिल्कुल वही करेंगे जो पहले करते रहे हैं। ये टैक्स जो पे कर रहा है उस पर और टैक्स ले रहे हैं, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन पे और टैक्स लगा दे। अरे भाई ब्रॉडनिंग करो। 43 मिलियन लोग तुम्हारे पास बैठे हैं जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, उससे टैक्स लो। इन्होंने सैलरीड का कहा कि जनाब हम 6 लाख से 12 लाख कर रहे हैं। अब उनके प्रेशर पे अभी हमें पता चल रहा है कि ये वापस उनको टैक्स करेंगे। ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? तूफान आ जाएगा महंगाई का। हमारे ख्याल के बीच में ये 35 से 40% जो है इन्फ्लेशन होगी, इससे बेरोजगारी होगी, तो ज़ाहिर है फैक्ट्रियाँ बंद होंगी। तो हम बहुत ही सीरियस किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। ये लोग जो हैं एक कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे, और ये जो कदम भी ले रहे हैं ये आम आदमी के लिए नहीं ले रहे, ये बेसिकली ये अपने आप को बचाने के लिए ले रहे हैं कि हमें फिर क्यों चेंज किया, हम तो एक अच्छी इकॉनमी चला रहे थे। तो अभी भी हमारी पार्टी का, हमारी चेयरमैन का ये मौक़िफ़ है, अभी भी इट्स नॉट टू लेट। आप इलेक्शंस करवाएं और उसके बाद एक मुस्तनद हुकूमत की बागडोर दें ताकि वो इस क्राइसिस से हमें निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और हाफिज़ ताहिर महमूद अशरी साहब। नाज़रीन, बिगड़ती मुल्की मईशत के लिए एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। गवर्नमेंट की मुसलसल कोशिशों के बाद बिलाखिर IMF से एक मुआहदा तय हो गया है। ये मुआहदा यकीनन मईशत के लिए ठंडी हवा का एक झोंका है, लेकिन आवाम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। तयशुदा मुआहदे के तहत बजट में 436 अरब रुपए के इजाफी टैक्स और पेट्रोल पर मरहलावार 50 रुपए लेवी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% सेल्स टैक्स लगाने, बिजली और गैस मजीद महंगी करने का मुतालबा किया है। तनख्वाहदार तबके के लिए बुरी खबर यह है कि 6 लाख सालाना आमदन वाले अफराद को 1% की बजाय 2.5% टैक्स देना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने यह दावा भी किया है कि चीनी बैंकों से 2.3 अरब डॉलर का मुआहदा हो गया है और आइंदा 2 दिन में रकम पाकिस्तान मुंतकिल कर दी जाएगी। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने IMF की नई शराइत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई 40% तक जाएगी। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आप समझते हैं IMF से जो मुआहदा हुआ है, नई शराइत पर इत्तफाक हुआ है, क्या मईशत के लिए इसे अच्छी खबर कहना चाहिए और आवाम को रिलीफ मिल सकता है? ऑल्दो जो फैक्ट्स बता रहे हैं, जैसे मैंने शौकत तरीन साहब का कोट भी किया कि अगर लेवी 50 रुपए तक जाएगी तो 40% तक महंगाई होगी और तमाम चीज़ें महंगी होगी। ऑलरेडी मुतालबा किया जा रहा है बिजली गैस महंगी की जाए, पेट्रोल महंगी, और आप जानते हैं अशिया खुरानुश की चीज़ें जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। आप इसको समझते हैं कि एक अच्छी खबर लिया जाए मईशत के लिए IMF से नया मुआहदा नई शराइत पर? हाफिज़ ताहिर साहब जी। आमिर साहब, यही सवाल आपसे। हाफिज़ साहब तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही। आमिर साहब, हम इस पे जो मर्जी बात कर लें और करते आ रहे हैं कि जाहिर है कि खुशखबरी इस हद तक ज़रूर है कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने से बचने की तरफ जा रहा है। इससे महंगाई होनी है, आपको हमें आवाम की तसल्ली होनी है, ठुकाई होनी है, और होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। चाइना की तरफ से जो आया है वो जाहिर है कि जब रात वाशिंगटन में, चूँकि चाइना तो खुद IMF का बोर्ड का मेंबर है, उसको बराह रास्त पता है कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से चाइना की तरफ से जो बैंकों के कंसोर्शियम ने 2.3 बिलियन डॉलर का कहा है कि हम आपको कमर्शियल लोन दे रहे हैं। इसके साथ कतर है, UAE है, सऊदी अरब, जो हम कई दफ़ा बात कर चुके कि सारों को NOC चाहिए IMF का, और बैन वही 2019 का मुआहदा और जो पिछले साल एक्सटेंड करके शौकत तरीन जिस पे अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप सिर्फ नाम बदलने के मिफ्ता करते थे और अब शौकत तरीन करते हैं। शौकत तरीन जब वजीर नहीं बने थे तो कहते थे मईशत इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, और फिर जब वजीर बन गए तो संभाल ली थी इन्होंने, और जब अब वजीर नहीं रहे तो फिर जाहिर है कि ये बेड़ा गर्क करने आ गए मिफ्ता इस्माइल, और ये सारे के सारे के इनका मुफ्ता लग गया, इनकी हुकूमत आ गई है, और वो चॉकलेट के खूबसूरत मुंह वाला मुंह बना के लोगों को कोमो खिला देते हैं कि जनाब हम मज़ीद सख्तियाँ करेंगे, मज़ीद फ़ैसले करेंगे, गड़बड़ करेंगे। ज़ाहिर है कि वो उसको तकलीफ़ नहीं होती ना, क्योंकि प्रॉफिट कंपनियां बना रही हैं उनकी, तो वो आम आदमी का दुख तकलीफ साइड पे रह जाता है। वो हम और आप उसके ऊपर बैन भी करेंगे, चीखेंगे भी। लेकिन चूँकि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट पे जा रहा था, इमरान खान साहब ने जो फरवरी में जुआ खेला, उनको पता था, अब तो वो आगे ना नवंबर से पीछे, आज वो 1 साल पीछे चले गए हैं कि हमें 1 साल से पता था। जब उनको पता था कि मेरी बचत नहीं रही तो उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और लोग बने हैं।
اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑی بھاری تعداد میں. اب امریکی چورن بھی انہوں نے بیچنا چھوڑ دیا ہے, اور اب ان کے پاس صرف یہ آ گیا کہ میں نے نیوٹرلز کو سمجھایا. اس پروگرام میں کئی دفعہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے 2 سال پہلے ایک بریفنگ کی تو ان سے سوال ہوا کہ جی آپ کی سب سے بڑی کوئی فیلور سمجھتے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا فیلور تھا IMF کے پاس لیٹ جانا. ظاہر ہے جب لیٹ گئے اور آپ کی تمام تر شرائط وہ پھنس گئیں جو 2019 میں آپ نے قبول کی, جس پہ کہا گیا کہ IMF نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا, اور اس کی پاداش میں پھر ظاہر ہے اس سے پہلے اسد عمر کی چھٹی ہوئی, اور جن کو آج نیوٹرلز کہتے ہیں, اسد عمر تردید کریں, ان کے بھائی بھی ترجمان تھے نا مریم نواز اور نواز شریف کے, اور وہی بات چیت کر رہے تھے جس کی ISPR نے تردید کی تھی. چونکہ وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں, ان کو ان کے ادارے نے سنبھالا اور ان کی وزارت واپس پلاننگ کروائی, ورنہ عمران خان ان کو بھول چکے ہوئے تھے, ان کو تو نکال دیا تھا واٹس ایپ پہ میسج کر کے. یہ اسد عمر کی کوئی ہسٹری کو زیادہ پرانی نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارے مقافات عمل کا شکار ہو رہے ہیں. اب حکومت پھنسی ہوئی ہے اور اس ملک کو نکالنا ہے, ظاہر ہے سخت فیصلے ہو رہے ہیں, کرنے پڑیں گے آگے آنے والے دنوں میں. آج جیسے ایک چھوٹی سی خبر آئی ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 103 بیرل پہ آیا ہے, شکر ہے خدا کا کہ کچھ کم ہونے لگا ہے, کہ شاید ہم جو ٹیکسیشن جو ہم نے مانی ہے پر منتھ مانی ہے, یہ وہی ہے شوکت ترین والی کہ ہر مہینے ہمیں لیوی لگانی ہے, PDL لگانا ہے, تو وہ شاید ہم پہ مزید نہ بڑھے, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب تیل اگر کچھ کم ہو گیا, لیکن یوکرین اور رشیا کی جنگ نے ہمارا وہ خواب بھی خراب کر دیا کہ ہم کہیں سے گیس لے سکتے تھے. یورپ نے تمام گلف سے اگلے 2-3 سال کی اس طرح خریداری کر لی ہے گیس کی, LNG کی, جس طرح کووڈ میں امیر ملکوں نے ہر بڑی کمپنی سے اس کا جو اس کی دوائی تھی اس کا بھی سودا کر لیا تھا, اور جو اکوپمنٹ چاہیے تھا اس وقت ہمارے جیسوں کو تو خیرات میں ملی نا پھر ساری کی ساری, جو بھی چیز ہم نے دوائی لینی تھی, کچھ بھی کرنا تھا. اب ہمارے ساتھ پھر وہی کچھ ہونے جا رہا ہے کہ امیر ملکوں نے سٹاک کر لیے, اپنے اپنے بڑے معاہدے کر لیے ہیں. اللہ ہی خیر کرے, اور اللہ سے ہی مانگتے ہیں, اس نے بھی پہلے بچایا, یہاں تک پہنچایا, ورنہ ہمارے کوئی حکمرانوں کے کام ایسے نہیں رہے کسی کے بھی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی کوئی بہت اچھا کام کر دیا تھا. وہ جو عمران خان صاحب نے کھیلا جوا وہ ہم بھگت. جی حافظ طاہر صاحب, آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کا کھیلا ہوا جوا ہے جو اب بھگت رہے ہیں, اور اسی لیے موجودہ حکومت کو سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. اب یہ جو نئی شرائط کے ساتھ IMF سے معاہدہ ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہے ان کے اندر کیپیسٹی کہہ لیں کہ عوام کو ریلیف دے سکیں گے اب اتنی سخت شرائط کے ساتھ؟ دیکھیے جو IMF کا معاملہ ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ IMF کے معاملے میں کوئی نئی چیز آئی ہے. IMF کا معاملہ تو وہی ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت میں طے ہوا تھا. وہ کہہ رہے تھے, عمران خان صاحب یہ نہیں کہتے, یا اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے جا کے تیل لینا تھا جو ہے نا اس سے, اللہ آپ کا بھلا کرے, روس سے جا کے. IMF نے تو جو کچھ ہم کیا ہوا ہے وہ تو ماضی کی حکومت کے ہی معاہدے یہ آگے لے کے جا رہے ہیں نا, اس میں تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس میں صرف ایک چیز ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے روس سے تیل لے لینا تھا, لہٰذا تیل مہنگا نہ ہم کرتے, باقی چیزیں تو وہ آپ کے سامنے ہیں. اب معاملہ ہے کہ آگے قوم کو ریلیف کیسے دینا ہے. تو میں نے آپ سے چند دن پہلے بھی اس پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہمارے یہ جو ہمارے کچھ دوست جو ہیں, خواہ وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں, یہ بغیر سوچے سمجھے تبصرے کر دیتے ہیں. ان کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہ پاکستان سری لنکا انشاءاللہ بنے گا, نہ دوست ممالک یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم خود کتنی ہمت کر رہے ہیں, ہم کتنا ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, کہ ہم نے صرف اسی پہ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے کہ بس ہر 6 مہینے بعد نکلیں. 4 سال میں تو ہم نے یہی کیا ہے کہ جناب جائیں آپ اور جا کے بات چیت کریں اور مہربانی کر لے دیں دوستوں سے, اور دوست ممالک بیچارے دیتے آئے ہیں. ورنہ 2018 میں جو ہمارا حال تھا وہ بھی سب کو پتا ہے, 2019 میں جس طرح ہمارے دوستوں نے ہماری مدد کی. لیکن اب جو حالات ہیں, ہمارے دوست ممالک انشاءاللہ انہوں نے اس معاہدے کی بھی تکمیل میں ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. یہ آنے والا وقت بتائے گا, آگے بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن ہمیں بہرحال امداد کی بجائے ٹریڈ, انویسٹمنٹ, سرمایہ کاری تو بہت ضروری ہے, توجہ کرنی ہے. اور یہ جو ہمارا یہ ایک تصور بنتا چلا جا رہا ہے, وہ کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی لیڈر ہو, کہ یار یہ آئے ہیں تو مانگنے ہی آئے ہیں, اس کو انشاءاللہ ختم کرنا ہوگا. اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں, حالات بھی ایسے ہیں اور محنت بھی کرنی ہوگی. اور اگر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے
کہ यहाँ इतनी सरमायाकारी हमारे 2-3 दोस्त ममालिक दे देंगे जिनमें सऊदी अरब जो है वो सरे फरिश्त है कि हमें किसी और की जरूरत नहीं रहेगी, हम अपने उस सरमायाकारी से काफी हमारी बचत हो जाएगी। सही अयाज साहब, आप इस बात से एग्री करेंगे उस सरमायाकारी से जो दोस्त ममालिक जिनका जिक्र करें हाफिज ताहिर साहब, उससे हमारी बचत होगी? और अब इस मुआहदे को किस तरह से आप देख रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिलेगा? मुझे ये तो नहीं पता कि वो कौन से दोस्त सऊदी अरब का भी जिक्र कर रहे हैं जो हाफिज साहब के दोस्त ममालिक हैं ना जिन्होंने इसमें को रोल प्ले किया। मुझे तो सिर्फ 2 शुक्रिया अदा करने हैं। एक तो मुझे शुक्रिया अदा करना है अमेरिका का, थैंक यू US, और दूसरा मुझे शुक्रिया अदा करना है न्यूट्रल्स का जो चाइना गए थे और जिस वजह से $2.3 अरब आपको मिल रहे हैं। वो बात ठीक है कि IMF से चीज़ें फाइनल होनी थी, उसके बाद ही मिलने थे, ये भी जो 2-1 दिन में मिल जाएंगे। ये तो 2 शुक्रिया अदा करने थे। महंगाई बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। वो गवर्नमेंट कॉन्टीन्यूटी के साथ चल रही थी, महंगाई तब भी बढ़ रही थी, लेकिन शायद इतनी ना बढ़ती जो ये दरमियान में गैप आ गया और उस वजह से इनको पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। और आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये पेट्रोल की प्राइसेस में रिलीफ आपको उसी सूरत दे सकते हैं कि अल्लाह करे कि इंटरनेशनल मार्केट में ये गिरता को कहीं $55-60 तक चला जाए फ़ी बैरल, उसके बाद फिर बढ़ाने की बजाय शायद कम भी हो जाए, उसमें से वो से निकल आएगी, लेवी की गुंजाइश भी निकल आएगी, आप पे बोझ ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हाँ, बिजली और बाकी चीज़ें उसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकेगी, गैस में भी कुछ नहीं कर सकेगी। आज पता नहीं किसी ने कोई वो शेयर किया हुआ था एक बिल बिजली का, लाहौर का किसी ने शेयर किया हुआ था, उसमें बड़े अजीबो गरीब किस्म के टैक्सेस हैं, एक्स्ट्रा टैक्स, एडिशनल टैक्स, पता नहीं किस किस किस्म के टैक्सेस अब हमारे और मुकद्दर में है। और ये जो अब बिल आएगा जून का, उसके बाद पता चलेगा। वैसे ही कुर्बानी की ईद बड़ी करीब है, तो मेरे ख्याल हम अपनी कुर्बानी, ज़ाती कुर्बानी की तैयारी अभी से शुरू कर दें। वो दूसरी कुर्बानी तो बहुत इस दफ़ा कम लोगों के नसीब में होगी कि वो कर सकें। वो वही लोग कर सकेंगे जो आम लोग हैं, आपको पता है ना, जिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता होता। बेसिकली अपना इन्होंने, हमारी जो रूलिंग एलीट है और जितने लोग हैं, ये नहीं सोच रहे कि कम अज़ कम हमें अब से शुरू कर देना चाहिए कि कोई कुर्बानी हम भी देना शुरू हो जाएं। अपने से जब तक ये नहीं शुरू करेंगे, उनके उसी तरह से अखराजात रहते हैं, वो अपने लिए वो बजट में पैसे भी रख लेते हैं ताकि कोई परेशानी उन्हें ना हो। और आपसे और मुझसे और आमिर से और इनसे फैसल से और इलियास साहब से ये मुतालबा करते रहते हैं कि जी आप कुर्बानी दें, चूँकि कौम मुश्किल है। मुश्किल में इसमें रूलिंग एलीट में ऐसा इसमें कोई शक नहीं है, रूलिंग एलीट में अच्छा इसमें कोई शक नहीं है कि मईशत की आपकी ज़ाहिर है डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगी। डिफ़ॉल्ट होने का मतलब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप श्रीलंका में देख लें, वहाँ क्या हालत हुई है कि 2 हफ्ते के लिए पूरा मुल्क बंद करना पड़ा है। ज़ाहिर है जब सरकारी दफातर ही बंद हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने हुकूमत और मुल्क बंद कर दिया ना 2 हफ्ते के लिए, तो अल्लाह ना करे कि वो उससे तो अब हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे। वो तो मईशत तो अब हमारी ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी। हाँ, हम लोग ट्रैक पे नहीं आ सकेंगे और नीचे चले जाएंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है। अभी जो सैलरी पे टैक्स बढ़ेगा, हमारा जो इनकम टैक्स बढ़ेगा, उस पे पता नहीं अब जब उसके बाद हम लेने जाएंगे अपने अकाउंट में चेक करेंगे तो कितने पैसे बच रहे होंगे, वो कोई पता नहीं है। और चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी होंगी, तो मेरा ख्याल है कि अब हम लोग जो गाड़ियों पे फिरते हैं, मोटरसाइकिल भी शायद अफोर्ड ना करें, तो साइकिल बेस्ट होगी। आपकी एक्सरसाइज भी साइकिल मैं आपको बताऊं, हमें मारता है मौसम, लाहौर का स्पेशली। मौसम लाहौर का ठीक हो ना तो साइकिल चलाने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 18 किलोमीटर अब इस उम्र में मुझसे नहीं चलेगा एक साइड का। 36 किलोमीटर आना जाना घर से बड़ा मुश्किल हो जाएगा साइकिल। उधर या दफ्तर में आए इधर, जापान हमारा वजीर आजम मिला देता है, इसलिए मेहरबानी करेंगे मुझे और जापान इकट्ठा कर देता है, आप घर इकट्ठा कर ले तो मोटरसाइकिल पे रहने दें। ये सा मुमकिन नहीं होगा। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम ही एक रह जाता है, ये वही रह जाता है। जी फैसल साहब, कोई तरीका नहीं है। फैसल साहब
دیکھیں یہ جو ایاز صاحب ایلیٹ کلاس کی بات کر رہے ہیں، رولنگ کلاس کی، یہ مسئلہ کیا ہے اس ملک کی اشرافیہ کا، اس کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے. یقین کریں آپ کہ وہ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام پاکستان ہے، اور پاکستان جو ہے وہ معاشی بحران کا شکار ہے، اور اس ملک میں لوگوں کے لیے اگر ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں تو دوسرے وقت کی فکر ہو گئی. اشرافیہ جو پاکستان کی ہے وہ اتنی طاقتور ہے، اب وسائل کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وہ تمام باتوں سے جو ہے مابرہ ہو چکی ہے. اب یہ جو حکومت نے مسئلے کا حل نکالا کہ آئی ایم ایف کا قرضہ مل جائے گا تو ہمیں چائنا سے بھی بھیک مل جائے گی، قطر سے بھی مل جائے گی، سعودی عرب مل جائے گی، تو اس طرح کہ آپ نے پاکستان کو چلانا ہے. یہ ملک چلانے کا تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ اپنا کوئی پلان، ہم جو روز اول سے ایک بات کر رہے ہیں، بھائی آپ اپنا پلان تو دو. ہو سکتا ہے پلان کامیاب ہو سکتا ہے وہ ناکام ہو، کوئی پلان تو دینا، کوئی پالیسی تو بنائے، کوئی کاروبار کی پالیسی بنائے، کوئی ٹورزم کی پالیسی بنائے، کوئی سرمایہ کاری کی پالیسی بنائے. بلدیاتی نظام تو اس مسئلے کا بہت بڑا حل ہے، لیکن وہ ذہن کہاں سے لائیں گے، وہ بصیرت کہاں سے لے کر آئیں گے؟ خالی دماغ لوگوں کے ذہن میں بات اترے گی بھی نہیں. یہ بلدیاتی اداروں کو خود مختار بنا دیا جائے تو یہ جتنی ریونیو جنریشن کر سکتے ہیں تو پاکستان کی مجموعی ریونیو جنریشن ایک طرف ہوگی اور ان کی ریونیو جنریشن ایک طرف ہوگی. لیکن کیونکہ ان کی اپنا طاقت ختم ہوتی ہے، اپنا اختیار اپنے ہاتھ سے جاتا ہے. یہ پاکستان کو آپ جس طرح چلانا چاہ رہے ہیں، یہ اس میں مسلم لیگ کا، تحریک انصاف کا، پیپلز پارٹی کا قصور نہیں ہے. یہ جس طرح پاکستان کو یہ سیاسی جماعتیں چلانا چاہ رہی ہیں، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا، پاکستان اس طرح نہیں چل رہا. لیکن یہ لوگ اس بات کو یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ جس دن انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا اس دن ان کی اپنی دکانیں بند ہو جائیں گی. بات پاکستان کی نہیں ہے، بات 22 کروڑ لوگوں کی نہیں ہے، بات ان لوگوں کی دکانوں کی ہے کہ ان کی دکانیں کھلی رہنی چاہیے، ان کی دکانوں کا دھندا چلتا رہنا چاہیے. یہ جو بدحال پاکستان ہے نا، یہ بدحال پاکستان جس طبقے کی ایاز صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ بدحال تباہ شدہ پاکستان یہی طبقہ اشرافیہ کی جو ہے دکان کو چلاتا ہے. اسی سے ان کی دکانوں میں جو ہے نا چاندی ہے. تو بس ٹھیک ہے، یہ تو بالکل ملک جو ہے نا صرف طاقتور لوگوں کے لیے ہو گیا. اس میں ایک عام آدمی کا تو اب کوئی کریکٹر، کوئی کردار رہا ہی نہیں ہے. کوئی کردار نہیں بچا اس ملک کے اندر ایک عام آدمی کا، ایک عام انسان کا. غریب آدمی کی جو حالت ہو گئی ہے، آپ نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ جس طرح مہنگائی کر رہے ہیں اس ملک میں، تو یہ ہوگا کیا؟ لوگ جو ہے نا، یہ جو ایاز صاحب بول رہے ہیں نا کہ ہم گاڑی میں سفر کرنا مشکل ہو جائے گا. یہاں لوگ کہیں کھانا کھا رہے ہوں گے، دوسرا آدمی اس کے گھر میں گھس کے نا، یہاں لوگوں میں لوٹ مار ہونے والی ہے. یہ جو روٹی ہے نا، یہ بھوک انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے. اب لوگ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کا طبقہ اشرافیہ کیک کھا رہا ہے اور غریب آدمی کو روٹی نہیں مل رہی ہے. تو یہ اب اس کا کیک بھی جو ہے نا زیادہ عرصے بچے گا نہیں. یہ سمجھ رہے ہیں نا، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے کہ یہ آندھی طوفان گزر جائے گا، اب کیک ان کے ہاتھوں کا کیک بھی نہیں بچے گا. یہ طاقتور آدمی کو دیکھیں نا، یہ جو اپنا عامر صاحب بتا رہے تھے ان کی، مفتہ اسماعیل صاحب کی، آپ بتائیں گے ان کی جو فیکٹری ہے یا ان کا جو کاروبار ہے، اس میں ان کو کتنا 8 10 سال 15 سال 20 سال میں کتنا نقصان ہوگا. ہر بڑے آدمی کا جو کاروبار ہے وہ پھلتا پھولتا جا رہا ہے، ہر بڑا آدمی جو ترقی کر رہا ہے اس ملک کے اندر، اور ہر غریب آدمی جو ہے وہ تباہ سے تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہاں اس ملک سے مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے. یہ کتنا بڑا المیہ ہوا ہے 8 10 سال کے اندر. اس ملک میں مڈل کلاس نہیں بچی، یا امیر آدمی رہ گیا یا غریب آدمی رہ گیا. پاکستان تو نہیں چل رہا اس طرح، اور نہیں چل بھی نہیں سکتا، نہ چل سکتا ہے. اب یہ اب جب بھی ایک آخری بات کر دوں، جب بھی آپ طبقہ اشرافیہ کے خلاف بات کریں گے نا، آپ کو اسی طرح کے طنز ملیں گے جیسے ابھی عامر صاحب کر رہے ہیں. ان کو ڈائریکٹ ہٹ ہوتا ہے طبقہ اشرافیہ. یہ سلسلہ فیصلیہ چلے گا، بس باقی ختم ہے. دیکھیں یہ ایک دفعہ پھر عوام کو قربانی دینا پڑی ہے، کیونکہ قرضہ لیں گے عوام کو ہی اینڈ پہ ادا کرنا ہے. اور یہ قرضے لے کے مزید جو قرضے ہم نے جو ادائیگیاں کرنی ہیں، یہ اس میں چلے جائیں گے، جو کہ ہمیں 14-15 ارب ڈالر چاہیے 2 سال میں. ہم نے جو واپس پے بیک کرنا ہے، جو قرضے لیے ہیں ان کے قرضے واپس کرنے ہیں، اصل رقم اور سود وغیرہ، تو اس میں یہ رقم چلی جائے گی. عوام کو تو پھر کچھ نہیں ملے گا، عوام نے بس صرف قربانی دینی ہے. بلکہ جو 2.5% جو ٹیکس لگ گیا 6 لاکھ کی آمدنی پر، اس میں دیکھ لیں آدمی کو تنخواہ ملتی ہے اس پر بھی ٹیکس کٹتا ہے. پھر وہ ڈبل روٹی لینے جاتا ہے اس پر ٹیکس لگتا ہے، دودھ لینے جاتا ہے ٹیکس لگتا ہے، پہلے سے پھر بھی کم رہے گا. ٹیلی فون بھی استعمال کرتا ہے اس پر ٹیکس لگتا ہے. یہ دیکھیں یہ وہ طبقہ اشرافیہ والی بات کی نا، خوش ہیں غریب آدمی، یہ پیسے لوٹو طبقہ اشرافیہ خوش ہے.
देखा आपने? आमिर भाई को नहीं फर्क पड़ता ना, बस वही हमें पड़ता है, इसलिए 30 जून के ऊपर टैक्स लगना सबका इशराफी है ना। ये अगले साल से 1 जुलाई के बाद देखिएगा कि इस पर खबर है यार, इस पे खुश होना चाहिए। 1 जुलाई के बाद इस पर एकदम फिर बोझ पड़ेगा आवाम पर, जो 400 से ज्यादा अरब रुपए का टैक्स लेना है, तो उसके लिए आवाम पर जो एक भारी बोझ पड़ेगा, जिस पर देखिएगा कीमतें बढ़ेंगी। अब देख लें आप, गंदम की कीमत बढ़ रही है, अगर चल देख लें आप, गवर्नमेंट की एक मैनेजमेंट भी होती है। अब देख लें आप, पाम ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है, लेकिन इधर लोकल कीमत कम नहीं हो रही। क्योंकि इसलिए कम नहीं हो रही क्योंकि जब बढ़ती इंटरनेशनल मार्केट में घी की कीमत बढ़ा दी जाती है। अब जब के कम हुई है उसको कम नहीं किया जा रहा। ये गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको मैनेजमेंट को करे, घी मिलों से बातचीत करे और घी को कम करे। इस वक्त घी कम कर सकते हैं, चीनी कम कर सकते हैं, जो लोकल प्रोडक्शन है इनकी, जो लोकल करने की बात ना करें, कायरा साहब याद आया। तो ये जो चीजें हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन पे जो इन्फ्लेशन जो है बास्केट, उसमें कई चीजों की कीमत कम कर सकती है, लोगों पर, आवाम पर बोझ कम लाने के लिए कर सकती है। लेकिन अब देखें, आटा जो लोग पंजाब में उसकी प्रोडक्शन है तो उसको दूसरे सूबों को दिया जा रहा है, इस वजह से लोकल इसकी कीमत बढ़ गई है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को इसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इनके आपने जो असूल देखना पड़ेगा कि तलब और रसद का असूल देखना पड़ेगा, उसको बराबर करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये इन्फ्लेशन वगैरह इसी तरह लोगों पर रहेगी। बात दुरुस्त है कि आप गवर्नमेंट को मैनेज करनी पड़ेंगी। मुआहदा किसी से क्या तय पाता है, चाइना से क्या इमदाद मिलती है, IMF से क्या मुआहदा होता है, क्या नई शराइत होती है, आम आदमी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी को फ़र्क पड़ता है कि जब आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा, चीज़ें कब सस्ती होंगी, इस बारे में गवर्नमेंट को सोचना होगा और अपनी मैनेजमेंट करनी होगी। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, इमरान खान फौरी इलेक्शन के मुतालबे में लचक देखने में नजर आई है। हम सवाल ये रखेंगे कि क्या वजह हो सकती है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। इस सेटअप को मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने के लिए सारा मुल्क के इदारों को तबाह करना पड़ेगा। अगर ये जो सेटअप है, इसको लोगों को हजम करवाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये असल में पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन है। पार्लियामेंट तो होगी तबाह। ये अगर राजा रियाज पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन लीडर है, आप समझ जाएं कि उस पार्लियामेंट की क्या अहमियत रह गई। जो पंजाब में मजाक हो रहा है, ये यानी ये जमहूरियत की तौहीन है। ये हमारी अदलिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो इलेक्शन कमीशन जिस तरह कोशिश कर रहे हैं इंजीनियर करने के लिए, हमजा शरीफ को बैठाने के लिए, सारी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। कि देखें, ये एक जेन्युइन पाकिस्तान में एक आ गया है क्रॉस रोड्स, या इधर जा सकते हैं या उधर जा सकते हैं। वो न्यूट्रल बीच में रास्ते का वो गेयर ही निकल गया। 22 करोड़, दुनिया का 5वां बड़ा आबादी में मुल्क है, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, हमारी एक जबरदस्त फौज है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन जब लीडर ये शहबाज शरीफ बन जाए और ये सारे चोर ऊपर बढ़ जाए, आप एक फैक्ट्री के ऊपर चोरों को बैठाए, फैक्ट्री आपकी बंद हो जाएगी। मुल्क कैसे चल सकता है? मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से, कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? इस्लामाबाद में आज कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ और DG ISI ने कौमी सलामती से मुतल्लिक अहम अमूर पर ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया से बातचीत भी की और बताया कि TTP के साथ मुज़ाकरात पार्लियामेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक होंगे और इस मामले पर अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेने के लिए इन कैमरा इजलास भी बुलाया जाएगा। आज इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ ने रजीम चेंज साजिश पर सेमिनार का इनेकाद किया है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने खिताब किया। इमरान खान ने अपने खिताब में हुकूमत गिराने की मुबैना साजिश को लेकर गवर्नमेंट, कौमी इदारों और अमरीका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने साथ ही खबरदार किया कि मौजूदा हुकूमत को चलाने के लिए तमाम इदारे तबाह करना पड़ेंगे। हालिया तकरीरों में इमरान खान के लहजे में तलखी तो देखने में नजर आ रही है, लेकिन उनके बयानिए में लॉन्ग मार्च और फौरी इलेक्शन के मुतालबे में नरमी आई है। इमरान खान की फौरी इलेक्शन के मुतालबे में नरमी की क्या वजह हो सकती है? आमिर साहब, यही सवाल आपसे आगाज़ करूंगी। आपके ख्याल में जिस तरह से आज भी उन्होंने बहुत खुलकर बातें की, उन्होंने कहा जमहूरियत की तौहीन है जिस तरह से अदम इस्तेहकाम लाकर इस हुकूमत को बिठा दिया गया, चोर को चौकीदार को, जो उन्होंने एग्जाम्पल भी दी। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर भी उन्होंने सवाल उठाया। लेकिन कुछ ही दिनों को अगर आप ऑब्जर्व करें, उनकी गुफ्तगू में फौरी इलेक्शन वाली जो पहले वो कह रहे थे, उनकी बात स्टार्ट भी फौरी इलेक्शन से होती थी और ख़त्म भी फौरी इलेक्शन पे होती थी, वो उस तरह से देखने में नहीं आई। आपके ख्याल में ये लचक की वजह क्या हो सकती है? इस पर ज़्यादा जिस शदोमत से वो बात कर रहे थे वो नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है?
وہ آواز دے پھر کہاں ہے کہانی وہ چل رہی ہے، نیوٹرلز کو پکارا جا رہا ہے کسی بھی طریقے سے، کیونکہ میں وزیر اعظم نہیں رہا، اللہ کا واسطہ ہے یہ ڈکیتی ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے۔ بھائی آپ پونے 4 سال وزیر اعظم رہے، آپ ڈیلیور کرتے، لوگ بھول جاتے، آپ کارکردگی دکھاتے، آپ کے ساتھ نیوٹرلز ہر طرح سے باقی سب کے نٹ ٹائٹ کر کے آپ کے ساتھ چلتے رہے۔ میں نے آپ کو بتایا ابھی پچھلے سیگمنٹ میں کہ اسد عمر کو بھی آپ کو بتایا کہ آپ کا ٹھیک بندہ ہے، آپ اسے واپس لے لیں، آپ کو سمجھاتے رہے، آپ کو عثمان بزدار کا سمجھاتے رہے، آپ وعدے کرتے رہے اور بھاگتے رہے ان وعدوں سے۔ آپ نے آج تک ایکسپلینیشن نہیں دی کہ عثمان بزدار چونکہ آپ کے لیے نزدیک وہ بالکل ٹھیک تھا، آپ تو ہیں ہی ٹھیک، آپ کے علاوہ تو کوئی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی اب غم اور غصہ ہے، کبھی وہ نائکی کی صورت میں کپڑے پہن کے آتا ہے، کبھی کسی صورت میں آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اب وزیر اعظم نہیں رہے، آپ کو اگر پارلیمنٹ کی وقت 4 سال اپنے دور اقتدار میں نہیں نظر آئی تو خدا کا واسطہ ابھی جا کے اسمبلی میں بیٹھ جائیں۔ آپ کے آدھے لوگ تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں اسمبلی میں، پارلیمنٹ کو وقت دے دیں، آپ کی نظر میں اگر وقت ہو سکتی ہے وہاں بیٹھنے سے، کیونکہ آپ بطور وزیر اعظم بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ جب خالی ایم این اے تھے تب بھی وہاں بیٹھنے کے لیے نہیں جاتے تھے، آپ جب اس پچھلی اسمبلی میں تھے تب بھی آپ اسمبلی میں نہیں جاتے تھے، آپ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں نہیں جاتے تھے، اس کی وجہ سے یہ بحران آیا پونے 4 سال کا، جس سے آج ملک بھگت رہا ہے، اور اب آپ کو بار بار آوازیں دینی پڑتی ہیں، کبھی کچھ یاد آتا ہے۔ آج آپ نے کہا 1 سال پہلے پتہ چل گیا تھا، بھائی 1 سال پہلے پتہ چل گیا تھا جس بندے کو، تو اس نے کیا کیا بدلے میں؟ اس نے کھلواڑ کیوں کیا پیٹرول کی صورت میں؟ اس نے لوگوں کو ڈیلیور کیوں نہیں کیا؟ اس کو ہر بندے نے سپورٹ کی، اس کے ساتھ سرتا پاچ چیئرمین اس کے نیچے لگا ہوا تھا، لوگوں کو 90 دن کے لیے اندر کر کے بھولتے تھے۔ صدیق الفاروق اسی نیب کے 90 دن کے ریمانڈ کی وجہ سے لانڈی جیل میں پڑا رہا، اور پھر اس وقت پراسیکیوٹر جنرل فاروق آدم تھے، انہوں نے پھر بیان دیا کہ ہم تو رکھ کے بھول گئے تھے۔ یہاں پہ اسی طرح کا نیب تھا، آپ کو وہ سارے راستے دیے گئے۔ اب تو آپ کے لیے نئی گورنمنٹ نے جو ابھی نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، کیونکہ وہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا، نیا لا بن گیا، آپ کے لیے تو 90 دن کا ریمانڈ نہیں رہا آپ کے کسی ساتھی کا، اب تو وہ 14 دن کے ریمانڈ ہیں، اور وہ بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ کی طرح نہیں کہ میرا کام اپوزیشن لیڈر ہونے کی حیثیت میں صرف الزام لگانا ہے، الزام خان نہیں ہے۔ اب آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اپنی بچت کرنی ہے۔ آپ کو تو وہ سوال اور تحقیق کر کے لائیں گے اگر کسی نے کوسچن کرنا ہے۔ انہوں نے مشکل حکمرانوں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی انہوں نے مشکل آپ کے ریمانڈز کی صورت میں۔ آپ تو دھمکیاں امریکہ جا کے لگاتے تھے کہ میں ایسی بھی اتروا لوں گا، بالکل آپ کے لہجے میں وہ تھا کہ تکبر تھا، اور تکبر جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے، انسان کو سوچنا چاہیے۔ آج بھی یہ بیٹھ جائیں، سوچ لیں، اس ملک کے لیے ایک اچھے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سیمیناروں میں ادھر ادھر نہیں بھاگنا پڑے گا، پارلیمنٹ میں سب کو لمبا ڈالیں، آ کے کام کریں۔ صحیح۔ فیصل صاحب دیکھیں، یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا جو دور حکومت تھا وہ ایک ناکام ترین دور حکومت تھا، لیکن المیہ یہ ہوا کہ جو موجودہ حکومت آئی اس کی کارکردگی اس سے زیادہ بدتر ثابت ہوئی، تو وہ ایک الگ جو ہے ڈیبیٹ شروع ہو گئی، لوگوں کو عمران خان کا دور یاد آنے لگا، لیکن عمران خان کا دور کوئی عوامی اعتبار سے کوئی ان کا کامیاب دور نہیں تھا۔ بالکل۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو یہ جو الیکشن پہ اور دھاندلی پہ تنقید کرنے کا تو کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے 2018 کا الیکشن جیتا ہے یا جتوایا گیا ہے، تو اب یہ اس قوم نے تسلیم کر لیا کہ بھائی پاکستان میں الیکشن ایسے ہی ہونے، جس کا جہاں داؤ چلے گا اور جہاں وہ مینجمنٹ میں کامیاب ہو سکے گا، چاہے وہ انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں یا کسی ادارے کے اعتبار سے، تو وہاں وہ یہ کام کرے گا۔ تو اس وقت مسلم لیگ کا داؤ چل رہا ہے، وہ کرے گی۔ 2013 کا الیکشن بھی پاکستان میں ایسے ہوا تھا، 2008 کا بھی الیکشن ایسے ہی ہوا تھا، اور کوئی اس میں کسی قسم کے کوئی گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ 2023 کا بھی اس ملک میں الیکشن ایسے ہی ہونا ہے۔ اس وقت جس کی مینجمنٹ اسٹرانگ ہوگی وہ کام کر جائے گا۔ ابھی کراچی میں 2 دن پہلے 240 کا الیکشن ہوا، بالکل ایسے ہی ہوا جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہوا۔ تو بس پاکستان میں الیکشن اسی طرح ہونے، اس کو ہمیں اپنے نصیب کا حصہ سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں زیادہ پریشان ہونے کی یا ایشو یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی مینیج کر کے الیکشن آ رہا ہے، ہمیں اس بات پہ بھی افسوس اور غم اور پریشانی نہیں ہے، میں مینیج کر کے آ جاؤں، لیکن ڈیلیور کر دو یار، اچھی کارکردگی دکھا دو۔ ہم اس بات کا آپ کے الیکشن ریلیف دے دو۔ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آئیں گے، یہی سوال ہوگا ایاز صاحب، حافظ صاحب اور الیاس صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حافظ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے فوری الیکشن کے مطالبے میں نرمی دیکھنے میں آئی ہے عمران خان صاحب کے لہجے میں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ وہ 25 تاریخ کو جو ان کو کامیابی نہیں ملی، جیسے بھی تھا اس کے الگ بحث ہے،
اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ایک ٹیمپو تھا وہ کم ہوا ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ جو ایک ٹیمپو بنا ہوا تھا وہ نیچے آتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا، گورنمنٹ نے جو مشکل فیصلے تھے وہ گورنمنٹ نے لے لیے ہیں اور لے رہی ہے، اور دن بدن گورنمنٹ جو ہے اس انداز میں جس کا خیال تھا کہ IMF کی ڈیل ہے، باقی چیزیں ہیں، اس میں گورنمنٹ پیچھے ہٹے گی، مہنگائی ہے باقی، تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے جو دوست احباب ہیں انہیں کہا ہے کہ غصے کی بجائے وہ ذرا تھوڑا سا تحمل سے اور حالات کا ادراک رکھیں، اور ان کا میرا خیال ہے یہ جو ضمنی الیکشن ہے جس میں وہ ابھی سے ایک کمپین کچھ لوگوں نے شروع کر دی ہے کہ جی اس میں دھاندلی شروع ہو گئی، ابھی تو الیکشن میں 1 مہینہ پڑا ہے، اور آپ الیکشن کمیشن آپ کے پاس ہے، تو آپ کبھی اداروں پہ الزام لگا رہے ہیں، کبھی آپ شخصیات پہ الزام لگا رہے ہیں، تو ابھی آپ کے پاس آپ جائیں الیکشن کمیشن میں جائیں، عدالتوں میں جائیں، اگر کہیں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے اس کو دیکھیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی وہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اور اگر الیکشن فیئر ہو جاتا ہے، اور اس میں جو اب تک کی میری کیلکولیشن ہے، یہ سخت جان کو میں نے گھمایا ہے سارے علاقوں میں، وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ 20 سیٹوں میں سے آدھی لینی ان PTI کے لیے مشکل ہو جائیں گی، جو حالات ہیں یا ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس پہ دیکھنا ہوگا کہ PTI کا رد عمل کیا ہوتا ہے اور PTI کی طرف سے کیا بات چیت آتی ہے، اور اس وقت تک میرا خیال ہے خان صاحب جو ہیں وہ انتظار کریں گے کہ تاکہ اگر وہاں ان کو کامیابی ملتی ہے پھر وہ اپنا پورا زور ڈالیں گے کہ جناب لوگوں نے دیکھیں ہمارے اوپر اعتماد کیا، اور اگر اس میں کمزور ہوتے ہیں تو پھر وہ احتجاجی سیاست کی طرف جائیں گے۔ جی ایاز صاحب چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب جی۔ ایک تو عمران خان صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے حافظ صاحب کا کہ آدھی سیٹیں انہیں دے رہے ہیں، کہ چلیں مشکل ہو جائیں گی آدھی لینی بھی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی اگر ان کو اتنی مل جاتی ہیں، کیونکہ اتنی کی بات ہو نہیں رہی۔ اور دوسرا یہ جو دھاندلی کرنے کی کوششیں یہ مہینوں پہلے شروع ہوتی ہیں، یہ آخری دنوں میں نہیں ہوتی ہیں، اس دن نہیں ہوتی ہیں جا کے، اس کی تیاری تو ظاہر ہے پہلے سے کرنی پڑتی ہے الیکشن جیتنے کی، دھاندلی کرنے کی بھی، اور لوگ کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں۔ دوسرا جو عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے، دیکھیں بیک ڈور چینل کبھی بند نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس میں کچھ نہ کچھ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، کوئی تبادلہ ہوتا رہتا ہے ان کا میسیجز کا، کوئی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، کچھ چیزیں ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں، جیسے وہ ٹیبل ٹینس میں پنگ پونگ وہ چلتی رہتی ہے نا، بال ادھر 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 ادھر، تو وہ بیچ میں بالکل ایک دور ایسا آیا تھا کہ جب وہ بلاکیڈ نظر آ رہی تھی ہمیں، لیکن وہ بلاکیڈ اب اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پہلے تھی۔ ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے جب نواز شریف صاحب بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے، نام لے کے کر رہے تھے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت بالکل رابطے منقطع ہو گئے تھے؟ رابطے اس وقت بھی جاری تھے، تو رابطے چلتے رہتے۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ہم نے اس طرح کی خبریں سنی نا کہ انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا، بات کرنے سے انکار کر دیا، یہ ابھی زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں، ابھی یہ 1.5-2 سال پہلے کی بات ہی ہے، سال پہلے کی ہوگی، 1.5 سال پہلے کی ہوگی، تو اس طرح سے وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ایک ریزن وہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو کہ 25 کا چونکہ وہ کامیاب نہیں ہوا تھا، اس لیے تو لہٰذا نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور حافظ صاحب کو یہ بات بالکل ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کل کو پھر کوئی ماحول ایسا بن گیا، یہاں کو دیر لگتی ہے کہ بازی پلٹ، مطلب ظاہر ہے نیوٹرلز کا کیا پتہ چلتا ہے، صحیح ہے کس وقت گیئر ڈال دیں۔ ٹھیک جی الیاس صاحب، ویسے پنجاب میں اگر بات کریں جیسے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں 15 سے زیادہ سیٹیں، کیا ماحول نظر آ رہا ہے؟ جی پنجاب میں تو دیکھ لیں، لاہور میں اتنی گرما گرمی ہے کہ روز کوئی نہ کوئی ان کے پھڈے آپس میں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اب چھوٹے اب یہاں تک تو یہ ہے اللہ چوک میں، جوہر ٹاؤن میں سرعام فائرنگ ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے فائرنگ ہونے کی وجہ سے کل یہ پھر پیش ہو رہے ہیں دونوں کینڈیڈیٹ 167 میں کہ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن میں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو صورتحال ہے کہ پنجاب کے 14 اضلاع میں وہ لگ گئی ہے، 20 سیٹوں پر الیکشن ہونا ہے نا، تو انہوں نے 144 لگا لی 18 جولائی تک۔ تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ بڑی سیٹوں میں کمپٹیشن ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے اور بدلتا جا رہا ہے کہ کیا ہے۔ کل کینڈیڈیٹس اپنے جو آخری دن ہے اپنے وہ کاغذ جو واپس لیں گے، اس کے بعد پھر ایک کمپین ہے، وہ اس کے بعد الاٹمنٹ ہوگی
جو ان کو سائنس کی. اس کے بعد ایک کمپین جو بھرپور طریقے سے آپ دیکھ لیں جن حلقوں میں الیکشن ہے ادھر ایک ایسے جیسے جنگ کے محاذ کھل گئے ہیں, اور ایک پوسٹر لگانے پر اور ایک دوسرے پر سبقت لے کے جانے کے لیے کینڈیڈیٹوں کے جلوس ہو رہے ہیں, اور اس طرح آپس میں لوگوں میں ایک ایسے گرما گرمی ہے کہ اس وقت جو 4 سیٹیں ہیں لاہور میں ایک بڑا میدان لگ رہا ہے. تو جب اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی ہے تو سب سے زیادہ جو نظریں فوکس ہوں گی وہ پنجاب میں لاہور پر ہوں گی. میری تو لاہور کی جو نظر ہے ایک سیٹ پہ بس 4 جو پی ٹی آئی کی سیٹیں جو پی ٹی آئی جیت جائے گی, جو 4 پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں ان میں سے یہ توقع کی جا رہی کہ نون لیگ 2 سیٹیں لے کے جائے گی. ہو گیا الیاس صاحب کے پاس ختم ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے گا.